السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومند اسلامی۔ دوستو، آج کا بیان حضرت مفتی محمد یونس قاسمی صاحب کا پشتو میں ہے، جس کا میں آپ لوگوں کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا۔ بیان کچھ اس طرح سے تھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا یا بد دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ ان میں پہلا دعوت المظلوم، مظلوم شخص جب وہ دعا کرے یا بد دعا کرے، اللہ رب العزت اسے قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مظلوم شخص کے پاس مال نہیں، اس کے پاس وسائل نہیں، افرادی قوت نہیں کہ ظالم سے جان چھڑا سکے یا اپنا حق لے سکے۔ اس کا آسرا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حدیث میں دعوت المظلوم کے الفاظ آئے ہیں، دعوت المظلوم المسلم کے الفاظ نہیں۔ یہ نہیں کہ مظلوم صرف مسلمان ہو تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے، بلکہ مطلق مظلوم ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ رب العزت مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب نے تاریخ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان فرمایا کہ چنگیز خان دنیا کا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اور جب یہ منگولیا سے نکلا، چین سے، تو اس نے شام، مصر، اردن، لبنان یہ علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ یہ شام کے آخری بارڈر تک کے پہنچ گیا۔ وہاں پر چنگیز خان نے اپنا ایک قاصد مسلمان بادشاہ کی طرف بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، بس ہمیں راستہ دے دو تاکہ ہم آگے جا کے اور علاقے فتح کر سکیں۔ تو جب چنگیز خان کا قاصد مسلمان بادشاہ کے پاس پہنچا، اور یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ سفیر جس ملک کا بھی ہو، آپ اس کی عزت اور احترام کریں گے۔ سفیر کی بےزتی کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اس ملک کی بےزتی کی ہو۔ جب یہ سفیر مسلمان بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے اس کا آدھا سر گنجا کر دیا، ایک بھویں ہٹا اور آدھی مونچھیں کاٹ، اور کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو جو کر سکتے ہو کر لو۔ سفیر جب چنگیز خان کے دربار میں حاضر ہوا اور وہاں کا صورتحال بتایا، چنگیز خان اپنے محل سے باہر نکلا۔ محل کے بعد ایک اونچی سی جگہ بنی تھی۔ چنگیز خان اس پہ کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، میں کافر ہوں، میں تجھے نہیں مانتا، پر مسلمان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب تم میری مدد کر۔ اور چنگیز خان اپنے محل سے لشکر لے کے نکلا اور 3 دن میں وہ پورا علاقہ فتح کر دیا۔ تو جیسے پہلے بیان میں بتایا گیا کہ دعوت المظلوم، مظلوم چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا یا دعا بالکل اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اس کی بد دعا براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے۔ دوسرا شخص دعوت المسافر، جو مسافر شخص ہوتا ہے، اس کی دعا یا بد دعا دونوں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کہ تاجر تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا تھا، کبھی جنگلوں میں، کبھی صحراؤں میں، اور اکیلے سفر کرتا تھا۔ ایک دن سفر میں تھا تو جنگل سے اس کا گزر ہوا۔ اسے جنگل میں ایک شخص ملا جس کے ہاتھ میں نیزہ اور اسلحہ وغیرہ تھا جو اس زمانے میں ہوتے تھے۔ تو تاجر نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس ڈاکو نے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی پیسہ ہے میرے حوالے کر دو۔ اس تاجر کے پاس جو مال تھا وہ اس ڈاکو کو دے دیا اور کہا یہ سب رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس ڈاکو نے کہا میں تمہیں زندہ تو نہیں چھوڑ سکتا، تم میرے نشاندہی کرو گے اور میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ جب تاجر یہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے چھوڑنے والا نہیں، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، پھر قتل کر دینا۔ تاجر نے 2 رکعت کی نیت باندھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا ودود یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید یا مبدع یا معید یا فعال لما یرید۔ یہ کلمات کا ہے اور یہ پوری ایک دعا کے بعد آخر میں کہا یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی گھوڑے پہ سوار ہے۔ اس ڈاکو کے علاوہ ڈاکو نے جب اس گھوڑے والے کو دیکھا تو تاجر کو چھوڑ کر اس کے پیچھے گیا کہ یہ تو ویسے بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس گھوڑے والے کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور اس نے جو ہی اس ڈاکو کو مارا، ڈاکو گر کر جل گیا۔ تو اس تاجر نے اس گھوڑے والے سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، جب تم نے یہ دعا شروع کی یا ودود یا ودود یا ودود، تو ہم نے آسمان پر ایک شور محسوس کیا،
کہ زمین میں کیا خاص ہو رہا ہے، اور جب تم نے دوسری بار یہ دعا کی تو ہم نے اسلحے کا شور محسوس کیا جیسا کوئی اسلحہ تیار کر رہا ہو، اور جب تم نے تیسری بار یہ دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ زمین پر ایک اللہ کا بندہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، کون ہے جو اس کی مدد کو جائے گا؟ اور میں تیسرے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے آیا۔ تو میرے دوستو، یہ مسافر شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ اور تیسرا شخص دعوت الوالدین، ماں باپ۔ ماں باپ کی بد دعا اپنے بچے کے خلاف یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ وجہ یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سب اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، اس کے کپڑے، اس کے رہن سہن، یہ سب اخراجات اس کا باپ برداشت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد اس کی شادی کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے۔ یہ آسان بات نہیں، اور یہی بچہ کل کو بڑا ہو کر کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس باپ کی بد دعا قبول نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ایک مختصر سا بیان تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ وما علینا